نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ میں جب بھی سیرت کو پڑھتا ہوں یوں تو سیرت میں ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے، لیکن مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے حوصلہ، عزم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس صفت سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مشکلیں آئیں، کیا کیا تکلیفیں آئیں، اور کن کن مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور برداشت کا اعلیٰ درجے میں مظاہرہ کیا اور ایک عملی مثال قائم فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ پر قرآن اترا ہے، آپ معراج پر لے جائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلامی فرمائی ہے اور اپنے دیدار کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے۔ پھر جب آپ ایک ایک کے دروازے پر جاتے ہیں اور ایک ایک بندے سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بھی موقع آیا کہ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی کمر مبارک پر اوجری ڈال دی اور لوگ ہنس رہے تھے، اور ہنسنے کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ اوور ہو رہے تھے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی صبر کا دامن تھاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے نا امید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف میں لوگوں کو دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ ان کے ساتھ ایک اعتبار سے میری رشتہ داری بنتی ہے، شاید یہ لوگ خیال کریں گے، لیکن ان لوگوں نے خیال نہیں کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہا اور آپ کی جو بے توقیری کی کہ کیا تیرے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ ایک نے کہا میں تیرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو نبی ہے تو تیرے ساتھ بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو تیرے ساتھ بات کرنا میں گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح سے یہ لوگ پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے جا رہے تھے۔ آپ وہاں سے دوڑ رہے تھے، جا رہے تھے، اور لوگ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون آلود ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے۔ تو یہ بھی حالت میرے نبی پر آئی ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں سے بھی نا امید ہوئے تو موسم حج میں یعنی حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبائل کے پاس جاتے جو ارد گرد سے حج کے لیے آتے تھے، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ان کو دعوت دیتے کہ مجھے پناہ دے دو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اگر تم مجھے پناہ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ لیکن کوئی بھی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو کائنات کے سردار، ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا حوصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے محبوب اگر ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں تو ایسے لوگ تہس نہس ہو جائیں، تباہ کر دیے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے پہاڑوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور کسی قبیلے کو بھی آپ نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ دوسرے قبائل کے پاس چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت جاگی اوس اور خزرج کی، جو کہ مشرکین کے قبائل تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے پہلے 6 لوگ، 12 لوگ، 70 لوگ، اس طرح سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ 2-3 سالوں میں یہ ایک سفر طے ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔
یہ جو 13 سال کی زندگی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑی عزم اور حوصلے والی زندگی ہے، اس میں بڑی برداشت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مکی دور جو ہے یہ بڑا مشکل دور ہے، بہت مشکل دور ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی آپ سے جدا ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور کس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور بنو ہاشم بھی آپ کے ساتھ بند ہیں، ابو طالب بھی وہیں پہ موجود ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بہت معمولی چیزیں ہیں، لوگ چھپ چھپا کر کچھ دے دیں تو دے دیں، ورنہ پتے اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حوصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو مدینہ تشریف لانے کے بعد کے حالات ہیں وہ بھی کوئی آسان نہیں، بڑے مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں۔ اور وہاں پر مدینہ میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور حوصلہ ظاہر ہوا ہے۔ اور جو مکی دور ہے اس میں برداشت بہت زیادہ ہے، اس میں برداشت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ظاہر ہوا۔ تو یہ حوصلہ یہ ہمیں اپنا قائم رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں اور سن کر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط بنانا چاہیے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو لوگ حوصلے کرتے رہتے ہیں وہ بلندیوں کو چڑھ جاتے ہیں، اور جو لوگ حوصلہ نہیں کرتے وہ پستیوں کی طرف گر جاتے ہیں۔ اور حوصلے سے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے مرتبے کا ہے اور کتنے بڑے درجے کا ہے۔ حوصلے کو قائم رکھیں، چلتے رہیں، اور اس راستے کے اندر جو بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، اور کٹھن حالات آئیں، اور دوسروں کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف اور ایذائیں آئیں، اور برے معاملات دیکھنے کو ملیں، صبر کریں، صبر کریں۔ کسی سے کوئی گلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی سے کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، امید ہی نہ رکھیں۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید آپ باقی رکھیں گے، امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی امیدوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کون میرا ہے، اور کون میرے لیے برداشت کرتا ہے، اور کون حوصلہ کرتا ہے۔ تو اس حوصلے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں۔